محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ علم کو سیکھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سے علم سیکھنے والے اور علم کے حریص تو بہت صحابہ تھے، لیکن سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز جو تھا وہ جداگانہ تھا۔ ان کی ایک منفرد سوچ تھی اور بڑی باریک بینی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے اور بڑی گہرائی میں جاتے تھے، بڑی گہرائی کی باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں تفصیلاً آتا ہے کہ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر۔ لوگ دوسرے صحابہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، وَأَنَا أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ۔ کہتے ہیں میرا انداز، میرا طریقہ کار کیا تھا، میں نے زیادہ تر اللہ کے پیغمبر سے جو سوالات کیے ہیں، جو استفسار کیا ہے، وہ عن الشر، وہ فتنوں کے حوالہ سے تھا۔ مخافتا ان یدرکنی، صرف اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں اور ان فتنوں سے نکلنے کا، ان فتنوں سے بچاؤ کا میرے پاس حال ہی نہ ہو، بڑی فکر رہتی تھی۔
کہ فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، تو سب سے زیادہ یہ فتنوں کا سوال کیا کرتے تھے کہ قرب قیامت فتنوں کی کثرت ہوگی، تو اس میں مخرج اور حل کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح کی تفصیل اور جس طرح کی وضاحت آپ نے سیدنا حذیفہ سے کی ہے، اس طرح کی تفصیل اور وضاحت اور صحابہ سے آپ نے نہیں کی۔ یہ ان کے ذوق اور ان کے خوف کی وجہ تھی، انہیں ٹینشن رہتی تھی، خوف رہتا تھا، اس لیے آپ نے بھی بڑی تفصیل سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی، اور صحابہ کرام کے بھی علم میں تھا۔ وہ جب بھی فتنوں کے حوالہ سے مشکلات پیش آتی تو وہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ انہیں کئی ایسی چیزوں کا علم ہوتا تھا جو باقی صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی راز کی باتیں بھی بتائی ہیں، خاص اپنا راز جو پوری امت میں اور کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف ایک صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن سے اللہ کے پیغمبر اپنے راز کی باتیں کیا کرتے، اس لیے ان کو سر النبی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ جیسا کہ منافقین کے حوالہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں، تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں جناب حذیفہ کو اپنی دیوان اور کچہری میں طلب کیا اور کہا، اے حذیفہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ منافقوں کی لسٹ دی ہے، تیرے پاس کچھ منافقوں کے نام ہیں، تم وہ لسٹ مجھے دے دو، وہ نام مجھے بتا دو۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سے معذرت کرتے ہوئے کیا کہا کہ میں یہ نام آپ کو نہیں بتلا سکتا، یہ لسٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین کے نام مجھے دیے ہیں، جب ان کے نام مجھے لکھوائے ہیں، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ سے اپنی بیویوں کو بھی اٹھا دیا۔ میں یہ نام نہیں بتا سکتا، یعنی یہ راز ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر گہرائی رکھتے تھے، کس قدر باریکیوں کو جانتے تھے۔ آج دین اسلام کے حوالہ سے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عبادات کیا ہے، آسمان سے اترنے والا دین کیا ہے، وہ کون سا منہج، وہ کون سا نظریہ ہے جس پر آج انسان عمل کر کے، جس منہج پر انسان آج چل کے جنت لے سکتا ہے، اس منہج
اور اس نظریے اور اس دین کو سمجھنے کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک اصول دیا ہے، امت کو ایک قاعدہ اور کلیہ دیا ہے، رہتی دنیا تک اگر لوگ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے اصول، ان کے بتلائے ہوئے قاعدے اور کلیے پر عمل کر لے تو یہ تمام بدعات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ جس کا آئے دن ایک سیلاب امڑتا رہتا ہے، بدعات کے دروازے کھلتے رہتے ہیں اور بدعات کی لہریں آئے دن چڑھتی رہتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ہر بدعت کو دیکھو، ایک بدعت دوسری بدعت سے بڑھ کر آتی ہے، ایک بدعت کئی بدعات کو جنم لیتی چلی جاتی ہے، بدعات کا آج سیلاب امڑ رہا ہے، سیلاب آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بدعت، دین کے اندر کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، دین کے اندر کوئی نہ کوئی نیا انداز آج لوگ پیدا کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اصل منہج اصل نظریے سے اور اصل حقیقت سے آج امت کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم وہ اصول، وہ قاعدے اور وہ کلیے ہم نے پس پشے ڈال دیے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امت کو سکھا کر گئے تھے۔ اگر وہ قاعدے اور کلیے آج ہم سمجھ لیں تو یہ بدعات کے سیلاب کے سامنے بند آ جا سکتا ہے اور امت گمراہی سے بچ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے وہ قاعدہ اور اصول سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے جو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ انہوں نے کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصول سمجھ لو اور اس کو اپنا لو، کلو عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی، ہر وہ اچھا عمل جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، ہر وہ عبادت جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تعبدوها، اس عبادت کے قریب نہ جاؤ، اس نیکی کے قریب نہ جاؤ، وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ نظر آئے، وہ عمل کتنا ہی محبوب کیوں نہ نظر آئے، کس قدر بھی وہ چمکتا اور دمکتا کیوں نہ ہو، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز ہیرے نہیں ہوتی۔ اس لیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی؟ کلو عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ، جو عبادت جو نیکی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تعبدوها، اس نیکی کو تم نہ کرو، اس عبادت کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ہر نیکی، ہر عبادت، ہر عمل کرنے سے پہلے ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے اعمال کو دیکھو۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، سعید، سعد، زبیر، وہ صحابہ کرام، کیا انہوں نے عبادت کا یہ طریقہ اپنایا ہے؟ کیا انہوں نے یہ عبادت کی ہے؟ کیا انہوں نے یہ نیکی کی ہے؟ اگر ان سے وہ نیکی ثابت ہے صحابہ کے مجموعی عمل میں یا جمہور صحابہ کے علم میں، عمل میں ایک نیکی ہے تو کار گزرو، پھر وہ نیکی کار گزرو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کے منہج کو، اللہ رب العزت نے ان کے کردار کو، اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کو، ان کے عمل کو، اللہ رب العزت نے ان کے لیل و نہار کو،
اللہ رب العزت نے ان کے جہاد کو، اللہ رب العزت نے ان کی عبادات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہمارے لیے۔ کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم صحیح مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم صحیح ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس ایمان کیسا ہونا چاہیے، تمہارے پاس منہج کیسا ہونا چاہیے، تمہارے پاس نہج کیسا ہونا چاہیے، تمہارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح کا عقیدہ، جس طرح کا منہج، جس طرح کا نظریہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، ان جیسا ایمان لانا ہے، ان جیسا عقیدہ اپنانا ہے، ان جیسا نظریہ اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو تھرمامیٹر بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ان جیسا ایمان لاؤ، معنی علیہ وصحابی، حق کی پہچان بتا دی، فرقہ ناجیہ کے اوصاف بتا دیے، جنتی اور جنتی گروہ، حق والے گروہ کے اوصاف بتا دیے۔ معنی علیہ اليوم وصحابی، اس منہج، اس نظریے اور اس عمل کو اپناؤ جس پر میرے صحابہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ناج کو، ان کے عمل کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا عقیدہ اور منہج اپنا، ان جیسا ایمان، ان جیسا منہج اپنے اندر پیدا کر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے اصول بنا دیا، منہج بنا دیا، اور جو صحابہ کے منہج سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے جو ہٹ جائے گا، اللہ نے اسے گمراہ قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ واشگاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے اس کو جہنمی قرار دے دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ان مومنین، ان صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے منہج طریقہ سے جو ہٹ جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رہتی دنیا کے لیے اللہ نے بھی اصول پیش کر دیا۔ یہ نہیں کہ صرف سیدنا حذیفہ کی اپنی سوچ تھی، اس کا اپنا نظریہ تھا، اس کا بنایا ہوا اپنا قانون اور قاعدہ تھا، اس نے یہ منہج، اس نے یہ قاعدہ اور کلیہ قرآن سے سمجھا ہے اور پیغمبر ذیشان کے فرمان سے سمجھا ہے کہ اللہ نے فرما دیا اگر تم میرے پیغمبر کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، ان کے منہج سے ہٹ جاؤ گے، تم وہ طریقے ایجاد کرو گے، تم ایسے طریقے لے آؤ گے، دین میں ایسے اعمال لے آؤ گے جو میرے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ پھر اللہ رب العزت تمہیں گمراہی کے گڑھوں میں گرنے سے نہیں روکے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جاؤ گے جدھر مرضی چلے جاؤ گے۔ ہاں، ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو دیکھو، انہوں نے کون کون سی عبادات کی تھی، کیا کیا انہوں نے طریقے اپنائے تھے، کیا ان کے زندگیوں میں، کیا ان کے اعمال میں، ان کے دور میں یہ عمل تھے جو آج تھوک کے حساب سے امت نے نکال لیے ہیں یا نکالتی چلی جا رہی ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل کیے تھے؟ نہیں، وہ تو دین کے اندر ایک زبر زیر کے اضافے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تم ان کی زندگیاں تو بڑھ کے دیکھو، وہ حیات الصحابہ کی زندگیاں تو اٹھا کے دیکھو، انہوں نے دین کس کو سمجھا تھا، انہوں نے اسلام کس کو سمجھا تھا، انہوں نے ثواب کس کو سمجھا تھا۔ آج تھوک کے حساب سے جو مولوی اٹھتا ہے
اپنی مرضی سے دین بناتا چلا جاتا ہے، امت کو دیتا چلا جا رہا ہے اور اس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، امت کو لگا دیا ہے بدعات کے پیچھے، گمراہیوں کے پیچھے اور ضلالتوں کے پیچھے، جن کا وجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں، انہیں کسی نے کہا کہ مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر تو کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ مغرب سے عشاء تک وہ گروہ، وہ جماعت، ان میں ایک بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی نہیں تھا، ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ آپ اٹھائیں سنن دارمی کو، ایک بھی صحابی نہیں تھا، وہ مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، صرف انہوں نے ذکر کرنے کا جو طریقہ تھا، ذکر کرنے کا جو انداز تھا، وہ انہوں نے نیا گھڑ لیا تھا۔ پڑھتے سبحان اللہ ہی تھے، پڑھتے الحمدللہ ہی تھے، پڑھتے اللہ اکبر ہی تھے، لیکن طریقہ انہوں نے اپنے نکال لیا۔ طریقہ کیا تھا؟ ایک گروہ کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے، اور ایک شخص اس ٹولی کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور وہ انہیں کہتا کہ کبیروا میاتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یک زبان اکٹھے چلی ڈالتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یک زبان وہ اللہ اکبر کہتے، کنکریاں ان کے سامنے ہوتی تھی، اور پھر جب وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتے، پھر ان کا امیر انہیں کہتا سبحوا میاتن، اب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ وہ یک زبان ٹولیوں میں وہ سبحان اللہ کہتے، پھر وہ انہیں کہتا حمدوا میاتن، اب 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ یہ منظر، اس کیفیت کو، اس انداز کو اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی نے دیکھا، ابو موسیٰ اشعری نے، اللہ اکبر، وہ بھاگا دوڑا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے شیخ کے دروازے کو کبھی نہیں کھٹکھٹایا تھا، دروازے میں بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ وہ نماز کے لیے نکلتے، ان کے ساتھ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، لیکن اس دن ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تھا، پہلے جا کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے باہر نکلے، کہتے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالکم، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ہو آج مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کوفے کی جامع مسجد میں آج ایک نیا طریقہ، آج ایک نیا انداز آج لوگوں نے گھڑ لیا ہے، آج دین بدل رہا ہے، دین بدل رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی کی ہے۔ کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے ایک گروہ کو دیکھا ہے، وہ مسجد میں کٹھے بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہا تم نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا نہیں، میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا چلو، ٹرے چلے، پہنچے، جب اس مجمع میں گئے تو کیا کہا؟ کہا من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میرا تعارف تمہیں ہے، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا فَلْيَعْرِفْ، وہ جان لے، انا عبداللہ بن مسعود صاحب رسول اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی عبداللہ بن مسعود ہوں، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ تعارف کروایا، پہچان کروائی، اور پھر کیا کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وَيْحَكُمْ
اور تمہاری ہلاکت ہو اور تمہاری تباہی ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے ہو، اتنی جلدی تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو، اتنی جلدی، اتنی جلدی۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، لم تکسر آنیاتہ، ابھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، کوئی زیادہ عرصہ ابھی تک نہیں گزرا، تم اتنی جلدی گمراہ ہو چکے ہو۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بسیدہ نہیں ہوا ہوگا، آپ کا کرتا پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بڑا ہے، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صحیح سالم پڑا ہے، تم اتنی جلدی ہاؤلائی اصحاب محمد، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ابھی تو موجود ہیں، تم نے بدعت نکال لی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ما اردنا الا الخیر۔ آج یہی کہتے ہیں نا، آج پوچھو ان سے، آج بدعت گھڑنے والوں سے پوچھو، اور یہ جو تم بدعت عائد اضافہ کر رہے ہو، اور یہ عمل اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیے، اور یہ اعمال اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیے، اور جو تم نکال رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں آپ نے امت کو بتائی ہیں، دو عیدوں کا تصور دیا اسلام نے، جاؤ اٹھا لو، بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ابو داود اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، نسائی ابن ماجہ اٹھا لو، جاؤ کتب حدیث کی برگردانی کرو، اور تمہیں کیا ملے گا؟ کتاب العیدین ملے گا، ابواب العیدین ملے گا، دو عیدیں ملیں گی، دو عیدوں کے احکام، دو عیدوں کی کتاب، دو عیدوں کے مسائل، دو عیدوں کی نماز، اور دو عیدیں کس دن آنی ہے، ان عیدوں میں کیا کرنا ہے، ان کی نماز کتنی ہے، کتنی رکھتے ہیں، ان کی نماز کیسے پڑھنی ہے، ان عیدوں کی نمازوں میں اذان ہے یا نہیں ہے، اقامت ہے یا نہیں ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ دو عیدیں، جاؤ کتب حدیث اٹھاؤ، دو عیدیں ہیں اسلام میں، دو عیدیں، یہ آئے دن نیا سے نیا شوشہ، نئی سے نئی چیزیں ایجاد کر کے امت کو اصل منہج اور نظریے اور سنت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے تیسری عید کا اضافہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، وہ اسلام کو سمجھو، وہ اللہ کے بندو اصول سمجھو، نظریے سمجھو۔ ہر اچھا عمل عبادت نہیں ہوتا، ہر اچھا عمل نیکی نہیں ہوتا، نیکی وہ ہوتی ہے، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، صحابہ نے کی ہے، امت کے سلف صالحین صحابہ تابعین نے کر کے دکھائی ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اچھے عمل، اچھا برا نہیں دیکھا جاتا۔ تو کیا کہہ رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ما ردنا الا الخیر۔ اے عبداللہ، کیوں ہمیں ڈانٹ رہے ہو؟ کیوں ہمیں گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں ہم پر گمراہی کے فتوے لگا رہے ہو؟ ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیا کہا؟ اور مجھے بتاؤ کیا یہ نیکی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کو اس نیکی کا علم نہیں ہو سکا؟ یہ جو جس انداز سے تم سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، کیا یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم ہو گئے، صحابہ اس سے محروم ہو گئے؟ اس نیکی کی سمجھ تمہیں آئی ہے؟ کیا کہا؟ تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے ہو؟ نہیں،
بلکہ مفتتح ابواب ضلالۃ، تم آج گمراہی کے دروازے کو کھول چکے ہو، آج تم نے گمراہی کے گیٹ کھول دیے، آج تم نے گمراہی کے دروازے کھول دیے۔ تو مجھے بتاؤ، وہ کوئی مجھے جواب دے، وہ کوئی سمجھے، وہ حقیقت کو جانے، وہ کیا گمراہی کا دروازہ اہل کوفہ نے کھولا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی انہیں کہہ رہا ہے مفتتح باب ضلالۃ، تم گمراہی کے دروازے کو آج تم نے کھول دیا، آج گمراہی میں تم پڑ گئے ہو۔ کیا مطلب تھا کہ تم ایک ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، تو تم اس کو کر رہے ہو۔ تو کیا اصول ہوا؟ اس اثر سے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شاندار خطاب سے بھی کیا سمجھ آئی؟ وہ اصول کیا ہے؟ عبادت کا اصول سمجھو، اصول اور قاعدہ سمجھو، کلیہ سمجھو۔ کلو عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تعبدوها، اس نیکی کے قریب نہ جاؤ۔ اگر وہ نیکی ہوتی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ضرور کرتے، انہوں نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیکی بتاتے تھے انہوں نے کسی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا، تمام نیکیوں کو وہ اپنانے والے لوگ تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدانوں میں اتارا تو وہ اتر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا، وہ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اپنی دولتوں کو، اپنے سونے چاندی کو اپنے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور وہ کسی نیکی سے بھی پیچھے نہیں رہے تھے۔ اگر یہ نیکیاں ہوتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کی پیدائش کی خوشی میں، اور جو تم کرتے ہو، اگر یہ نیکیاں ہوتی میرے پیغمبر کے صحابہ پیچھے نہ رہتے، وہ بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے، انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوتے، وہ کائنات کے کناروں تک جلوس لے کر پہنچ جاتے، وہ نہیں پہنچے، انہوں نے یہ جھنڈے نہیں اٹھائے، انہوں نے یہ جلوس نہیں نکالے، تو پھر سمجھے بات کو، پھر جان حقیقت کو، یہ دین نہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ وہ بدعات کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایک نقطے کا اضافہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، نبینے تھے، غلام ان کو لے کر مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے، آگے مسجد کا مؤذن اذان سے فارغ ہونے کے بعد پھر کہہ رہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے جلدی آؤ، اذان بھی دے چکا ہے۔ حالانکہ اذان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، وہ اذان دینے کے بعد اعلان بھی کر رہے لوگوں جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو، مسجد کی طرف آؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دروازے سے ہی کیا کہتے ہیں اپنے غلام کو، اس مسجد میں مجھے نہ لے جاؤ، اخرج بنا، مجھے اس مسجد سے نکالو، انہا بدع، یہ آواز بدعت ہے، اذان سنت ہے۔ جب اذان دے دی گئی ہے، اب لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے، نماز کی طرف بلانے کے لیے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کے لیے ہی، لوگوں کو بلانے کے لیے اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، اسلام نے جو ناچ دیا ہے، وہ اذان ہے، اذان حی علی الصلاۃ، اذان پوری ہو گئی ہے۔ اذان کو مکمل کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ صدائیں دے رہے ہیں، کہا مجھے اس مسجد سے نکالو، میں اس مسجد میں جاؤں نہیں جاؤں گا، یہ انہا بدع، یہ بدعت ہے، بدعت ہے۔
او میرا بھائی وہ کیا جرم کر رہا تھا؟ اس نے دوبارہ جو صدا دی ہے، اس نے دوبارہ جو ندا دی ہے، مؤذن نے دوبارہ جو آواز دی ہے، اس نے یہی کہا نا نماز کی طرف آجو۔ اس نے کون سا گناہ کی طرف بلایا ہے؟ بلایا اس نے نماز کی طرف ہی ہے، لیکن طریقہ وہ تھا جو اسلام میں نہیں تھا، طریقہ وہ ہے جو جناب بلال نے نہیں کیا، طریقہ وہ ہے جو سیدنا ابو محذورہ مؤذن رسول نے نہیں کیا، طریقہ وہ تھا جو عبداللہ بن ام مکتوم اللہ کے پیغمبر کے صحابی مؤذن نے نہیں کیا، طریقہ اس نے اپنا ایجاد کیا ہے۔ صحابی نہیں تھے وہ یہ ندا دینے والے صحابی نہیں تھے، صحابی نے تو ان کو دروازے پہ سنائے، کیا مجھے نکالو لے جاؤ، یہاں میں نہیں نماز پڑھوں گا، یہاں نہیں پڑھوں گا، یہ بدعت کا اضافہ کرتا۔ میرے بھائیو، کلو عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ، وہ طریقہ، وہ عبادت، وہ انداز، وہ نیکی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، اس نیکی کے قریب نہیں جانا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جامع ترمذی اٹھاؤ کہ ایک شخص کو چھینک آتی ہے اور اس نے چھینک کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک جس کو آئے، اللہ کے نبی نے تعلیم کیا دی ہے، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، صرف الحمدللہ بولے، الحمدللہ۔ لیکن اس شخص نے الحمدللہ بھی پڑھا، لیکن ساتھ ایک جملہ اور جوڑ دیا۔ وہ جملہ اس نے کیا جوڑا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، درود بھی پڑھ دیا۔ یہی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، فوراً اسے ٹوکا، اسے کہا او بھائی درود کو میں بھی مانتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے، عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں میں بھی درود کو مانتا ہوں، میں درود کا منکر نہیں ہوں۔ لوگ منکر کہہ دیتے ہیں نا جب انہیں کہا جاتا ہے یہ تم درود پڑھتے ہو، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اذانیں دی تھی، جناب بلال نے بھی اذان دی تھی، سیدنا ابو محذورہ نے بھی اذان دی تھی، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی نے بھی اذان دی تھی۔ 3 مؤذن تھے میرے پیغمبر کے زمانے میں، 3 مؤذن تھے، کسی مؤذن نے بھی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا۔ ہاں اذان کے بعد پڑھا ہے، اذان کے ختم ہونے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا ہے، لیکن اذان سے پہلے نہیں پڑھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پیغمبر کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ آج انہیں کہا جائے بھائی اسی طرح اذان دو نا، جس طرح اذان بلال دیتے تھے، اسی طرح اذان دو جس طرح اذان ابو محذورہ صحابی دیتے تھے، اور اس طرح اذان دو جس طرح اذان عبداللہ بن ام مکتوم صحابی دیتے تھے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں تم درود کے منکر، فتوے لگا دے، فتوہ بازی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب چھینک کے جواب میں سنا کہ وہ الحمدللہ پڑھنے کی بجائے اس پر اضافہ کر رہے، والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہہ رہے، تو صحابی رسول نے اس کو سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ یہ فہم صحابہ ہے، یہ منہج صحابہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین ہے۔ کیا سمجھایا؟ دوسرے کہا بھائی سمجھو میں بھی درود اللہ کے نبی پہ پڑھتا ہوں، میں بھی درود کو مانتا ہوں، میں بھی درود کو جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھینک آئے تو اس کے جواب میں درود نہیں سکھایا، ادھر آپ نے الحمدللہ سکھایا۔
بس جو تعلیم میرے نبی نے دی ہے ادھر وہی اسی کو پڑھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں الحمدللہ سکھایا, ادھر الحمدللہ پڑھا جائے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر سکھایا ہے. اگر آپ ادھر سورہ یاسین پڑھنا شروع ہو جائے, اگر آپ ادھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع ہو جائے, تو یہ جانور کا ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. حالانکہ سورہ یاسین, سورہ ملک قرآن ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے سورہ ملک ہی پڑھی ہے نا, میں نے کیا غلط کی ہے, سورہ ملک پڑھی ہے. بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے ٹھیک ہے, لیکن جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی. بس دین وہ ہے, عبادت وہ ہے جو میرے نبی نے سکھائی, صحابہ نے کر کے دکھائی. کلو عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ, جو عبادت اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کی اس عبادت کے قریب نہ جاؤ, اس عبادت کے قریب نہ جاؤ. وہ کوئی عبادت نہیں ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کی. سیدنا سعید بن مسیب, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ ہے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. فجر کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے سنتوں پہ سنتے پڑھتا چلا جاتا. 2 رکعت پڑھتا ہے, سلام پھیر دیتا ہے, پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے, پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے. صحابی رسول نے سیدنا سعید بن مسیب, یہ تابعی ہے, انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. کہا نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں, صرف 2 رکعتیں سنتیں ہیں, 2 فجر کی سنتیں 2 رکعتیں ہیں, 2 بس اسی پر اکتفا کرو, زیادہ مت پڑھو. اس نے کیا کہا, اس نے کہا آگے سے غصے میں ہو, غیظ و غضب میں آ گیا. کہتا ہے اے سعید بن مسیب, تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو, میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایعذبنی اللہ بالصلاۃ, کیا اللہ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا. میں نیکی کر رہا ہوں نا. کیا کہا اللہ کے پیغمبر کے دماد نے, اس محدث نے کیا جواب دیا, اس نے کہا اور نماز پڑھنے پر تو اللہ عذاب نہیں دیتا, لیکن پیغمبر کی سنت کے مخالف چلنے پر اللہ عذاب دیتا ہے. تو پیغمبر کی سنت کے مخالف چل. میرے نبی نے 2 سنتیں, فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, 2 بس. فجر کی 2 سنتیں ہیں, 2 فرضوں سے پہلے وہ سنتوں پہ سنتے پڑھ رہا تھا. کہا تو پیغمبر کی سنت کے مخالفت چل رہا ہے, اس لیے تجھے عذاب ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دین کو سیکھا تھا, اسلام کو سیکھا تھا. وہ بدعت کا اضافہ برداشت نہیں کرتے تھے. یہ اسلام. آخری بات عرض کرتا ہوں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا, عید کے دن, عید کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے وہ سنتے پڑھ رہے, وہ سنتے پڑھ رہے. حالانکہ عید کی نماز سے نہ پہلے کوئی رکھتے ہیں نہ بعد میں کوئی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھائی ہے, نہ اس سے پہلے کوئی رکعت پڑھی ہے نہ اس کے بعد پڑھی ہے. وہ شخص کیا کر رہا تھا, صحابی نہیں تھا, وہ عید کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے نوافل پڑھ رہے, سنتے پڑھ رہے, اشراق پڑھ رہے. اب کیا کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کی 2 رکعتیں پڑھائی ہے, بس نہ اس سے پہلے کوئی رکعت پڑھی ہے نہ اس کے بعد پڑھی.
اس نے بھی یہی بات کہی. اس نے کہا اے علی میں عبادت کر رہا ہوں نا, میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ اس عبادت پر کیا اللہ مجھے عذاب دے گا؟ کہا ہاں اللہ تجھے عذاب دے گا بمخالفتی نبی جی, میرے پیغمبر کی تم مخالفت کر رہے ہیں, تو دین میں اضافہ کر رہے ہیں, اس لیے اللہ تجھے عذاب دے گا. میرے بھائیو دین کو سمجھو, اصول اور کلیت سمجھو, صرف منطق فلسفہ قیاس رائے صرف بھیڑ چال اور بھیڑ چال نہ بنو, اور سنی سنائی کے پیچھے نہ چلو, اور سنتے بس سنیں, دیکھتے 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 فلاں نے ایسا کیا فلاں نے نہ. میرے بھائی سنی سنائی کے پیچھے نہ چلو, ہر عبادت کرنے سے پہلے یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے, اگر انہوں نے کیا ہے تو نیکی ہے, عبادت ہے. میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو کوئی عبادت نہیں, ان سے آگے نہیں بات سکتے ہم. آئندہ خطبے میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو کچھ یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو کچھ ایجاد کیا جاتا ہے, جو کچھ نکالا گیا ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جانے کے کتنے سال بعد اس کا آغاز ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے؟ آج اس کو محبت, آج اس کو عشق, آج اس کو پیار بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. اور ان نفوس قدسیہ کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی قربانیوں کی داستانوں پہ جو ہے نا تمیز پردے ڈال دیے گئے ہیں کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی سے کو محبت نعوذ باللہ کی نہیں. ایسا تصور دیا جاتا ہے, عملی طور پہ ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں. ابو بکر نے تو اللہ کے نبی سے ایسی محبت نہیں, جناب عمر نے تو نہیں کی, جناب عثمان و علی طلحہ سعید سعد, ان کی محبتوں کے انداز کیا تھے, انہوں نے اللہ کے نبی سے کس طرح کی محبت کی ہے. آج ہم نے محبت کا کیا نقشہ امت کو پیش کیا ہے, دنیا کے سامنے آج ہم نے کیا انداز پیش کیا ہے. میرے بھائیو حقائق کی دنیا میں آؤ, علم کی دنیا میں آؤ, بصیرت کی دنیا میں آؤ, تحقیق کرو, دلیل مانگو, ثبوت مانگو. جو کر رہے ہو میرے پیغمبر نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, کیا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعید سعد حسنین کریمین نے کیا؟ پوچھو, کوئی جواب تمہیں نہیں دے سکے. کہے گا نہیں انہوں نے تو نہیں کی, کھل کے کہے گا, ببانگے بول کہے گا, پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہے گا. میں حوالہ پیش کروں گا, ان کے اکابرین نے مانا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے یہ سارے عمل نہیں کیے, تابعین نے بھی نہیں کیے تھے, تبع تابعین نے بھی نہیں کیے تھے. تو پھر کیوں کرتے ہو, تم کیوں کرتے ہو؟ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے جو دین, جس دین پر میرے نبی کے صحابہ نے عمل نہیں کیا, وہ آج دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک جملہ حرج کیا ہے, بہت بڑا حرج سمجھو. حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے من عمل عملا, جس نے ایسا عمل کیا جو میرے نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, فہو رد, وہ مردود ہے. یہ حرج ہے, یہ حرج ہے. جو عمل قرآن نے نہیں بتایا, صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا, بس یہ بہت بڑا حرج ہے. کلو عبادت لم یتعبد اصحاب رسول اللہ, وہ عبادت جو نبی کے کریم کے صحابہ نے نہیں کی وہ کوئی عبادت نہیں. اس عبادت کے قریب نہ جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.